سورہ البقرہ آیت نمبر 62۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہیں، والنصارا اور عیسائی ہوں، والصائبین اور جو صابی ہیں، من جو کوئی آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وعملا اور عمل انہوں نے کیے صالحا نیک، فلم پس ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند پاس ہے، ربی ان کے رب کے پاس ہے، ولا اور نہ خوفن اور نہ ان کو خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس جب اخذنا جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ، پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو، خذو اور حکم دیا پکڑ لو ما اتیناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا دیا ہے بقوت قوت کے ساتھ، واذکروا اور یاد رکھو ما جو فیہ اس میں ہے جو کچھ اس میں ہے اسے ذہن میں رکھو، یاد رکھو، اس پر عمل کرو، لعلکم شاید تمہیں تتقون شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم پھر تولیتم تو پھر تم نے منہ موڑ لیا، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی تم نے پھر اس سے رخ موڑ لیا، یعنی کہ اس پر عمل نہیں کیا، فلولا پس اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا علیکم تم پر، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، لاکنتم تم ضرور من الخاسرین تو ضرور تم خسارے والے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہی ہوتے۔ وَلَقَدْ اور ضرور ہے عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اور خوب جانتا ہے ان لوگوں کو، اللہ وہ لوگ جو اعتدوا جنہوں نے نافرمانی کی، اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت کے بارے میں، سبت ہفتے کو کہتے ہیں، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا پس ہم نے کہا لہم انہیں، کونوا ہو جاؤ قرادۃ بندر خاسئین پھٹکارے ہوئے، اور ہم نے انہیں کہا کہ تم ہو جاؤ بندر پھٹکارے، فجعلنا پس ہم نے بنا دیا ہا انہیں نقالاً لما انہیں عبرت کے طور پر، لما یدینہا جو ان کے بعد جو آنے والے ہیں، اور جو ان کے اس زمانے میں، وما خلفہم اور ان کے بعد اس وقت کے اور ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے انہیں بنا دیا ایک سزا عبرت والی، وموعظۃ اور نصیحت بنا دی، کن کے لیے؟ للمتقین متقی لوگوں کے لیے ہم نے ایک نصیحت بنا دی۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ہفتے کا جو دن تھا اس دن منع ہوتا تھا کہ ہفتے کے دن کو صرف عبادت کے لیے رکھنا ہے اور کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ یہاں سے ایک ایسے واقعے کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل کی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے سینچر کا دن یعنی کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا تھا۔ اس روز ان کے لیے کھیتی باڑی، کاروبار، شکار وغیرہ تک ممنوع تھا، اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اس کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔ بنی اسرائیل نے رفتہ رفتہ اس حکم کو بے اثر بنانے کے لیے ہلا فریب سے کام لینا شروع کر دیا۔ دریا کے کنارے گڑھے کھود رکھے تھے اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے انہیں دریا سے ملا رکھا تھا۔ جب سینچر کو مچھلیوں کے شکار کی آمد ہوتی تو یہ نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں میں چلی جاتی اور مچھلیاں کثیر تعداد میں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں جاتی، پھر ان کے دہانے بند کر دیتے اور اتوار کے روز آ کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے احکام شریعت کے مطابق اور بہانوں سے معطل و بے اثر کر دیا جائے، اس لیے ان پر وہ عذاب مسلط کیا جس نے ان کی رسوائی و خواری کے ساتھ انہیں نست و نابود کر دیا۔ اگر موسوی شریعت میں اس قسم کے ہیلے برداشت نہیں کیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ کریں کہ ختم النبیین کی شریعت جس کے بعد اور کوئی آسمانی قانون انسانی اصلاح کے لیے آنے والا نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت اور غیرت کسی قسم کی تحریف اور ہیلہ سازی کو گوارا کر سکتی ہے؟ نہیں، باخدا ہرگز نہیں۔ وہ لوگ جن کو حکومت اور قانون سازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ان آیات کو بار بار پڑھیں اور اس ذکر سے عبرت حاصل کریں۔ ان صورتوں کی تو انسانوں کی ہی رہیں، کچھ تو کہتے ہیں، مجاہد کا قول ہے کہ ان کی صورتیں تو انسانوں کی سی رہیں لیکن ان کے ذہن اور فکر مسخخ ہو گئے اور وہ بندروں کی سی قبیح اور مذموم عادتیں ان میں پیدا ہو گئیں، انسانی شکل ہو اور کرتوت بندروں کی طرح ذلیل۔ لیکن جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ ان کی شکلیں بھی بندروں کی سی ہو گئی تھیں اور وہ چند روز کے بعد ہلاک کر دیے گئے تھے۔